خصوصی نظریہ اضافیت دو بنیادی مفروضوں یا کلیوں پر مبنی ہے۔ یہ کلیے انتہائی سادہ ہیں، لیکن ان سے جو نتائج ہم اخذ کر سکتے ہیں وہ حیران کن ہیں۔ پہلا کلیہ یہ کہتا ہے کہ روشنی کی رفتار ایک مستقل قیمت رکھتی ہے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس روشنی کا منبع کس تیزی سے حرکت کرتا ہے، کس جانب جا رہا ہے، یا کہ وہ کہاں پر ہے۔ تو فرض کیجئے کہ ایک گاڑی آپ کی طرف آ رہی ہے، آپ اس روشنی کی رفتار اگر معلوم کریں تو یہ بالکل وہی قیمت ہوگی جو وہ شخص جو گاڑی کے اندر بیٹھا ہے معلوم کرتا ہے۔ دوسرا کلیہ یہ کہتا ہے کہ فزکس کے قوانین کی شکل و صورت بالکل وہی ہے اس انرشل فریم اور اس انرشل فریم میں۔ انرشل فریم کا مطلب تو آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک ایسا حوالہ جاتی فریم ہے جو مستقل رفتار پہ چل رہا ہے۔ تو اگر میں زمین پر ہوں اور میں برقی مقناطیسیت کی اصول معلوم کرتا ہوں اور اس کی ایکویشنز میں نے معلوم کی ہیں، تو یہ عین وہی شکل و صورت ہوگی جو ایک ایسا شخص معلوم کرتا ہے جو ایک تیز رفتار خلائی جہاز میں ہے۔ لہٰذا تمام انرشل فریمز میں ایک ہی جیسی فزکس معلوم کی جا سکتی ہے۔ اب آئنسٹائن نے ان سادہ اصولوں کا اطلاق چند خیالی تجربات پہ کیا اور اس سے بڑے گہرے نتائج اخذ کیے گئے۔ تو آئیے ہم ان کی طرف اب اپنی توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ اب فرض کیجئے کہ یہ دو لوگ کسی ریلوے کے پلیٹ فارم پر کھڑے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں بھاری بال ہیں۔ جو شخص بائیں کی طرف کھڑا ہے وہ تیزی سے سیدھے ہاتھ کی طرف اپنا گیند پھینکتا ہے، جبکہ جو سیدھے ہاتھ پر کھڑا ہے وہ اپنے گیند کو بس ہاتھ سے چھوڑ ہی دیتا ہے۔ یہ دونوں گیند ایک ہی وقت پر فرش پر پہنچتے ہیں، اور اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں، کیونکہ جو شخص بائیں پر کھڑا تھا اس نے ذرا سا بھی نیچے کی سمت دھکا نہیں دیا تھا۔ اب فرض کیجئے کہ ایک ٹرین پلیٹ فارم کے پاس سے گزر رہی ہے اور یہ مستقل رفتار پر چل رہی ہے۔ اس ٹرالی میں دو لوگ کھڑے ہیں، ان کے پاس بھی دو بھاری گیند ہیں۔ پہلے کی طرح یہ دونوں گیند ایک ہی وقت پر فرش پر پہنچتے ہیں۔ ہمیں کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ایک انرشل فریم ہے اور فزکس کے قوانین ہر انرشل فریم میں برابر ہوتے ہیں۔ اب میں دونوں اینیمیشن کو ایک ساتھ چلاؤں گا۔ یہاں بات واضح ہے کہ جو لوگ پلیٹ فارم پر کھڑے ہیں اور جو ٹرالی میں کھڑے ہیں، دونوں یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے گیند ایک ہی وقت پر نیچے گرے۔ لیکن کیا جو پلیٹ فارم پر کھڑے ہیں اور جو ٹرالی پر کھڑے ہیں، کیا وہ یہ دیکھتے ہیں کہ پلیٹ فارم پر گرنے والے گیند اتنا ہی وقت لگاتے ہیں جتنا کہ ٹرالی پر گرنے والے گیند لگاتے ہیں؟ ہم ضرور یہ سمجھتے ہوں گے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ خصوصی نظریہ اضافیت کی ایک بڑی عجیب و غریب پیشن گوئی ہے۔ فرض کیجئے کہ جو لوگ پلیٹ فارم پر کھڑے ہیں وہ یہ نوٹ کرتے ہیں کہ 3 سیکنڈ کے اندر گیند فرش پر پہنچتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ پلیٹ فارم پر کھڑے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ 3 سیکنڈ کے اندر ان کا گیند فرش پر پہنچتا ہے۔ لیکن پلیٹ فارم پر جو کھڑا ہے وہ یہ دیکھے گا کہ ٹرین پر گرنے والا گیند 3 سیکنڈ سے تھوڑا سا زیادہ وقت لیتا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ٹرین کے ساتھ ساتھ جو چل رہا ہے وہ یہ دیکھے گا کہ پلیٹ فارم پر گرنے والا گیند 3 سیکنڈ سے تھوڑا سا زیادہ وقت لگاتا ہے۔ اس بات کو ٹائم ڈائلیشن کہتے ہیں۔ غرض یہ کہ وہ شخص جو زمین پر کھڑا ہے اس کے بقول جو گھڑی حرکت کر رہی ہے وہ بظاہر آہستہ چل رہی ہے۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تیز حرکت کرنے والی شے کے لیے وقت آہستہ گزرتا ہے، یا یہ کہ تیز حرکت کرنے والی گھڑی آہستہ چلتی ہے۔ یہ سارے ایک دوسرے کے مترادف ہیں۔
ٹائم ڈائلیشن کے لیے اگر ہم ایک فارمولا حاصل کرنا چاہیں تو سب سے پہلے یہ ہمیں یاد رکھنا ضروری ہے کہ اس کے لیے ایک گھڑی کی ضرورت ہوتی ہے. اس لائٹ کلاک میں ایک فوٹون یعنی کہ روشنی کا ذرہ نیچے والے شیشے سے اوپر والے شیشے کی طرف جاتا ہے، پھر لوٹتا ہے اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. اس فاصلے کو اگر ایل کہا جائے تو پھر نیچے سے اوپر جانے کے لیے L/C وقت درکار ہے اور اوپر سے نیچے آنے کے لیے بھی اتنا ہی وقت چاہیے. چنانچہ کل وقت 2L/C ہے. اس کو ہم پراپر ٹائم کہتے ہیں. یہ وہ وقت ہے جو ایک ساکن گھڑی دکھاتی ہے. ساکن سے مراد یہ کہ اس مبصر کے حوالے سے یہ گھڑی کھڑی ہے. اب ہم اسی لائٹ کلاک کو دیکھیں گے، لیکن یہ لائٹ کلاک کسی ریل گاڑی میں رکھا ہوا ہے جو تیزی سے سیدھے ہاتھ کی طرف حرکت کر رہی ہے. اس کا تجزیہ کر کے ہم یہ جان سکیں گے کہ ایک تیز حرکت کرنے والی گھڑی ہمیں کیوں سست چلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. چلیے ہم اس مبصر کے حوالے سے تجزیہ کرتے ہیں جو زمین پر کھڑا ہے. فرض کیجئے کہ یہ تیز حرکت کرنے والی گھڑی کی رفتار v ہے اور وہ اس سمت ہے. اس لائٹ کلاک میں فوٹون نیچے سے اوپر کی طرف جاتا ہے، پھر اوپر کے شیشے سے منعکس ہو کر لوٹتا ہے اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. لیکن اب یہ نوٹ کریں کہ فوٹون اب سیدھے ہاتھ کی طرف بھی حرکت کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ پورا لائٹ کلاک ٹرین کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. اب ہم یہ حساب لگائیں گے کہ فوٹون کو نیچے سے اوپر اور اوپر سے نیچے آنے میں کتنا وقت لگتا ہے. فرض کیجئے کہ وہ اپنا سفر اس نقطے سے شروع کرتا ہے. سفر شروع کرنے کے بعد وہ اوپر پہنچتا ہے جہاں وہ پھر اپنا نیچے کا سفر شروع کرتا ہے. اگر دوبارہ نیچے تک پہنچنے کے لیے وقت T' درکار تھا تو ظاہر ہے کہ آدھا وقت نیچے سے اوپر جانے میں لگا اور آدھا وقت اوپر سے نیچے آنے میں. تو اس نصف فاصلے کو ہم 1/2 VT' کے برابر ٹھہرائیں گے اور ظاہر ہے کہ یہ فاصلہ L ہے، یعنی کہ وہ فاصلہ جو دو شیشوں کے درمیان کا ہے. اب اس مثلث کو دیکھیے، واضح ہے کہ یہ فاصلہ L2 جمع 1/4 V2 T'2 کے برابر ہے. جتنا وقت نیچے سے اوپر جانے کے لیے درکار ہے وہ ہم حاصل کریں گے اس کو C سے تقسیم کر کے. چنانچہ کل وقت حاصل کرنے کے لیے ہمیں 2 سے ضرب دینا ہوگا اور یہاں پر یہ فاصلہ جو L2 جمع 1/4 V2 T'2 اس کو ہمیں C سے تقسیم دینا ہوگا. اب میں C کو دوسری طرف لے جا سکتا ہوں اور یہاں سے پھر واضح ہے کہ C2 T'2 برابر 4 L2 جمع V2 T'2 کے برابر ہے. اس کو حل کرنے سے ہمیں T'2 کی یہ قیمت ملتی ہے 4 L2 بٹا C2 منفی V2 اور یہ بنتا ہے 2L/C طاقت 2 جس کو پھر ہم 1/1 منفی V2 بٹا C2 سے ضرب دیتے ہیں. لہذا یہاں سے پھر ہم نے یہ حاصل کیا کہ T' 2L/C ضرب 1/√1 منفی V2 بٹا C2 کے برابر ہے. اب ہم یہ جانتے ہیں کہ 2L/C پراپر ٹائم ہے، یعنی کہ یہ وہ وقت ہے جو ایک ساکن گھڑی دکھاتی ہے جو کسی مبصر کے ساتھ ساتھ چل رہی ہو. اب یہ دیکھیے 1/√1 منفی V2 بٹا C2
ریلیٹیوٹی میں اس سے ہمیں اکثر سابقہ پڑتا ہے اور اس کو گاما کا نام دیا گیا ہے. ٹی پرائم برابر گاما ٹی ایک بڑا اہم فارمولا بنتا ہے جو ظاہر کرتا ہے کہ تیز حرکت کرنے والی گھڑیاں دراصل آہستہ چلتی ہیں. اس فارمولے کا مطلب سمجھنا بہت ضروری ہے. یاد رہے کہ ٹی پراپر ٹائم ہے. گویا کہ اگر آپ اس گھڑی کے ساتھ ساتھ سفر کر رہے ہوں تو یہ وہ وقت ہے جو ایک فوٹون لگاتا ہے نیچے سے اوپر اور پھر اوپر سے نیچے آنے میں. لیکن جو شخص زمین پر کھڑا ہے وہ ٹی نہیں دیکھے گا، وہ ٹی پرائم دیکھے گا جو کہ ٹی سے بڑا ہے. اس لیے کہ گاما کا فارمولا 1/√1-v²2/c² ہے. اب v ہر صورت ہر حال میں c سے تو چھوٹا ہے، لہذا گاما کی قیمت 1 سے بڑی ہوگی. ہاں، اگر v 0 کے برابر ہو تو گاما 1 بھی ہو سکتا ہے. عام حالات میں گاما تو 1 کے بہت قریب ہوتا ہے، لیکن اگر آپ بہت تیزی سے حرکت کر رہے ہوں، بالفرض v کی قیمت 4/5 c ہو. یہ ایک فرضی قیمت ہے، لیکن چلیے ہم دیکھتے ہیں اس سے گاما کیا نکلتا ہے. تو گاما بنتا ہے 1/(-16/25) اور پھر اس سے گاما کی قیمت نکل آئی 5/3. اب ایک تیز حرکت کرنے والا ذرہ ضرور اس رفتار سے چل سکتا ہے. یہ بھی ممکن ہے کہ گاما کی قیمت 1000 ہو جائے. اس صورت میں الیکٹران کے لیے اگر 1 سیکنڈ کا وقت گزرتا ہے تو وہ مبصر جو زمین پر کھڑا ہے اس کے بقول 1000 سیکنڈ گزرے ہوں گے. یعنی کہ ایک طرح سے وقت کھنچ گیا. اسی لیے ہم اس کو ٹائم ڈائلیشن کہتے ہیں. ہم نے اب تک جو کچھ سیکھا ہے اس کا لب لباب یہ ہے. سب سے پہلے یہ کہ پراپر ٹائم اس وقت کو کہتے ہیں جو ایک مبصر دیکھتا ہے. یہ مبصر اس گھڑی کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. اب یہاں گھڑی سے مراد کوئی سی بھی گھڑی، صرف لائٹ کلاک نہیں، ایک چابی والی گھڑی بھی ہو سکتی ہے یا ایک ایٹامک کلاک بھی ہو سکتا ہے. یہ تمام گھڑیاں فزکس کے قوانین کی پابند ہیں اور یہ ایک ہی رفتار پر چلتی ہیں. پھر ہم گاما فیکٹر سے متعارف ہوئے. یہ گاما آپ کے سامنے ہے. واضح ہے کہ اگر v 0 ہو تو گاما 1 ہوگا، لیکن جیسے جیسے رفتار بڑھتی جائے گی ویسے ویسے گاما بھی بڑھتا جائے گا اور اس کی اوپریلی حد کوئی نہیں ہے. گویا کہ جیسے جیسے v c کے نزدیک پہنچے گا گاما انفینٹی کو جائے گا. جو سب سے اہم بات ہم نے اب تک سیکھی ہے وہ یہ کہ وہ دورانیہ جو ٹرین کے ساتھ ساتھ چلنے والا ایک مبصر دیکھتا ہے اور وہ دورانیہ جو زمین پر دیکھا جاتا ہے یہ برابر نہیں ہے. ہم نے یہ معلوم کیا تھا کہ پہلے دورانیے کو گاما سے ضرب دے کر دوسرا دورانیہ حاصل کیا جا سکتا ہے. لیکن اب یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ آخر ساکن کون ہے اور حرکت کون کر رہا ہے؟ جو شخص ٹرین کے اوپر سوار ہے وہ بجا طور پر یہ کہہ سکتا ہے کہ جو شخص زمین پر کھڑا ہے وہ حرکت کر رہا ہے. نظریہ اضافیت کے شروع کے دنوں میں ایک اعتراض کھڑا کیا گیا تھا. یہ اعتراض ٹوین پیراڈاکس کے نام سے جانا جاتا ہے. فرض کیجئے کہ 2 جڑوے بھائی زمین پر پیدا ہوتے ہیں. ایک بھائی زمین پر ہی رہتا ہے لیکن دوسرا بھائی خلائی سفر پر نکلتا ہے اور 400 نوری میل دور ایک ستارے کی طرف روانہ ہوتا ہے. اس ستارے پر پہنچنے کے بعد وہ واپس زمین کی طرف لوٹتا ہے. 1 نوری سال تو بہت ہی بڑا فاصلہ ہوتا ہے. یہ وہ فاصلہ ہے جو روشنی 1 سال میں طے کرتی ہے. روشنی کی رفتار c جو 300 ملین کلومیٹر
فی سیکنڈ ہے، اس کو ہمیں 365 دن سے ضرب دینا ہوگا. پھر دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، 1 گھنٹے میں 60 منٹ ہوتے ہیں اور 1 منٹ میں 60 سیکنڈ. اگر ہم خلائی جہاز کی رفتار کو وی کہیں تو بیٹا وی بٹا سی ہے. اب چونکہ وی کی قیمت سی سے کم ہوتی ہے اس لیے بیٹا 1 سے چھوٹا ہوگا، لیکن 1 کے یہ کافی قریب ہو سکتا ہے. بیٹا کی اگر قیمت ہمیں معلوم ہو تو اس سے ہم گاما معلوم کر سکتے ہیں جو 1 بٹا اسکوائر روٹ 1 منفی بی طاقت 2 ہے. اگر بیٹا کی قیمت 0.999 لی جائے تو اس سے پھر ہم گاما معلوم کر سکتے ہیں جو 22.36 بنتا ہے. زمین پر رہنے والا شخص یہ دیکھے گا کہ خلائی جہاز کو تقریباً 400 سال لگتے ہیں جانے میں اور 400 سال لگتے ہیں واپس آنے میں. گویا کہ جانے اور آنے میں تقریباً 800 سال لگ گئے. لیکن جو خلائی جہاز تیزی سے حرکت کر رہا ہے اس کی گھڑی سست چلنی چاہیے، اور اگر ہم ٹائم ڈائلیشن کا فارمولا استعمال کریں تو بقول اس شخص کے جو زمین پر ہے 800 بٹا گاما سال لگیں گے، اور گاما کی قیمت 22.36 ہے. گویا کہ وہ بھائی جو خلائی سفر پر روانہ ہوا تھا اور لوٹا اس کی عمر تقریباً 36 سال بنے گی. جو بھائی زمین پر تھا خیر وہ تو بیچارہ کب کا مر چکا. ایک زمانے میں اس کو اشکال یا پیراڈاکس اس لیے کہتے تھے کہ ہم اس کو ایک اور زاویے سے بھی دیکھ سکتے ہیں. کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ وہ بھائی جو سفر پر روانہ ہوا تھا وہ یہ کہے کہ نہیں، میرا بھائی جو زمین پر ہے وہ گیا سفر پہ اور پھر لوٹا. گویا کہ زمین پر رہنے والا بھائی جوان ہونا چاہیے، مگر یہ بات غلط ہے، اس لیے کہ وہ بھائی جو زمین پر رہا وہ ایک انرشل فریم میں ہی رہا، جبکہ وہ بھائی جو سفر پر روانہ ہوا اس کو اپنی رفتار 0 سے بہت تیز کرنی پڑی. پھر ایک طویل عرصے تک وہ اسی رفتار پر چلتا رہا اور پھر بالآخر اس کو اپنی رفتار 0 کرنی پڑی اور پھر مخالف سمت میں اس کو چلنا پڑا تاکہ وہ زمین پر پہنچ سکے. لیکن جب رفتار بدلتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اسرا یعنی کہ ایکسلریشن ہوتا ہے. گویا کہ وہ بھائی جو خلائی سفر پر روانہ ہوا تھا دراصل ایک انرشل فریم میں نہیں تھا. لہذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دونوں جڑوے بھائی انرشل فریمز میں تھے، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ زمین پر رہنے والا بھائی مر چکا تھا جبکہ خلائی جہاز سے لوٹنے والا بھائی جوان تھا. خیر اس طرح کا خلائی سفر فی الحال تو ممکن نہیں، شاید کسی آنے والی صدی میں ایسا ہو سکے، لیکن پھر بھی ہم ٹائم ڈائلیشن کو چھوٹے ذروں کی مدد سے پرکھ سکتے ہیں. اس کے لیے ہمیں بہت بڑی تجربہ گاہوں کی ضرورت ہوتی ہے، جیسا کہ یہ جو آپ کے سامنے ہے. اس کا نام سرن ہے، یورپین نیوکلیئر ریسرچ لیبارٹری، اور اس کا ایکسلریٹر رنگ فرانس اور سوئٹزرلینڈ دونوں ملکوں کے نیچے سے گزرتا ہے. زمین کے نیچے مختلف قسم کے چھوٹے ذروں کو نہایت تیزی کے ساتھ حرکت کرایا جاتا ہے. ان ذروں کی رفتار روشنی کے بہت بہت قریب ہوتی ہے. وہ ذرے جو عام طور پر پلک جھپکتے میں ختم ہو جاتے ہیں، جب انہیں بہت تیز چلایا جاتا ہے تو ٹائم ڈائلیشن کی وجہ سے ان کی عمریں دراز ہو جاتی ہیں. آئیے ہم اس ذرے کو دیکھتے ہیں جو نہایت تیزی کے ساتھ ایک دائرے میں گھوم رہا ہے. عام طور پر بہت کم وقت کے بعد یہ ذرہ فنا ہو جاتا ہے اور دوسرے ذروں میں تبدیل ہو جاتا ہے، لیکن
ٹائم ڈائلیشن کے ہوتے ہوئے اس کی عمر خاصی لمبی ہو سکتی ہے۔ ایک مثال آپ کے سامنے پیش ہے۔ یہ ایک ایسا ذرہ ہے جو اوسطاً 10⁻⁶ سیکنڈ کے بعد ختم ہو جاتا ہے، دوسرے ذروں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ اگر آپ اس ذرے کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوں یا وہ ذرہ ساکن ہو تو اس وقت کے اندر یہ ذرہ ختم ہو جائے گا۔ اب فرض کیجئے کہ یہ ذرہ حرکت کر رہا ہے اور اس مبصر کے بقول اس کی رفتار v ہے، تو چلیے ہم v کی قیمت c کے بہت قریب رکھیں گے، 0.9999999، جس کے معنی یہ ہے کہ بیٹا کی یہ قیمت بنی، اور اس سے اگر آپ حساب لگائیں تو گاما کی قیمت نکلتی ہے 1000۔ اب چلیے ہم یہ حساب لگاتے ہیں کہ اگر یہ ذرہ اس رفتار پر چل رہا ہے تو ختم ہونے سے قبل یہ کتنا فاصلہ طے کرے گا۔ اس کو ہم ڈی کہیں گے۔ ڈی معلوم کرنے کے لیے ہم روشنی کی رفتار یعنی کہ 300 ملین میٹر فی سیکنڈ کو ہم وقت کے ساتھ ضرب دیں گے۔ مگر کون سا وقت؟ یہ وقت وہ ہے جو زمین پر کھڑا مبصر دیکھتا ہے، اور جیسا کہ ہم نے معلوم کیا ہے یہ گاما ضرب ٹی کے برابر ہے، اور ٹی یہاں پر 10⁻⁶ سیکنڈ بنتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس سے ڈی کی قیمت بنی 300 گاما میٹر۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ اگر اس دائرے کی لمبائی 300 میٹر ہے تو یہ ذرہ صرف ایک دفعہ گھوم سکے گا اگر ٹائم ڈائلیشن نہ ہوتا، لیکن گاما کے ہوتے ہوئے یعنی کہ ٹائم ڈائلیشن کے ہوتے ہوئے یہ 1000 دفعہ گھومے گا ختم ہونے سے پہلے۔ یہ ایک حقیقت ہے جو ہم ایٹمی تجربہ گاہوں میں بارہا دیکھتے ہیں، روز دیکھتے ہیں، ہزاروں لاکھوں کروڑوں دفعہ دیکھتے ہیں، گویا کہ یہ ایک بڑا ٹھوس ثبوت بنتا ہے ٹائم ڈائلیشن کا۔ خصوصی نظریہ اضافیت کی ایک اور عجیب و غریب پیشن گوئی یہ ہے کہ جو شے کسی سمت حرکت کر رہی ہو اس شے کی لمبائی کم ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ شے لیجئے، جب یہ تیزی سے حرکت کرتی ہے سیدھے ہاتھ کی طرف تو اس کی لمبائی کم ہو جاتی ہے، یعنی کہ یہ لمبائی یہاں سے کم ہو کر یہاں تک پہنچ جاتی ہے، البتہ اس کی چوڑائی جو پہلے اتنی تھی حرکت کے بعد بھی اتنی ہی رہتی ہے۔ اب یہ لمبائی کتنی کم ہوگی؟ اس کا انحصار اس رفتار کے اوپر ہے۔ یہ آدھی بھی ہو سکتی ہے، ایک تہائی بھی ہو سکتی ہے، یا معمولی فرق بھی آ سکتا ہے۔ اس سب کچھ کا انحصار اس رفتار v کے اوپر ہے۔ لارنس کنٹریکشن سے متعلق یہ اینیمیشن دیکھیں۔ جب اس راکٹ کی رفتار روشنی کی رفتار کے 10% کے برابر ہوتی ہے تب یہ بینر نارمل دکھائی دیتا ہے، لیکن جب بیٹا 0.1 کی بجائے 0.865 ہو جاتا ہے تو پھر یہ خاصا سکڑ جاتا ہے۔ جب رفتار مزید بڑھتی ہے اور بیٹا 0.99 ہو جاتا ہے تو پھر یہ بینر بہت زیادہ سکڑ جاتا ہے۔ لارنس کنٹریکشن کے لیے ایک فارمولا حاصل کرنے کی خاطر ان دو شیشوں کو دیکھیں، ایک یہ اور ایک یہ۔ ان کو اب کھڑا کر دیا گیا ہے اور یہ دونوں شیشے ساکن ہیں اس مبصر کے حوالے سے۔ ان دو شیشوں کے درمیان فاصلہ L ہے اور اس کو ہم پراپر لینتھ کہیں گے، یعنی کہ یہ وہ لمبائی ہے جو وہ مبصر دیکھتا ہے جو شیشوں کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔
اس مبصر کے حوالے سے جو وقت جانے اور آنے میں لگتا ہے اسے ہم ٹی کہیں گے. لہذا ایل روشنی کی رفتار سی ضرب ٹی بٹا دو کے برابر ہے، کیونکہ ٹی بٹا دو وہ وقت ہے جو ایک طرف جانے میں لگتا ہے. یہاں پر پراپر لینتھ ہے اور یہاں پر پراپر ٹائم. اب ہم ان دو شیشوں کو سیدھے ہاتھ کی طرف حرکت دیں گے. یہ فرض کیجئے کہ ان کی رفتار وی ہے. اس ساکن مبصر کے حوالے سے اب ان دو شیشوں کے درمیان فاصلہ ایل نہیں ہوگا، کچھ اور ہوگا جو ہم جاننا چاہتے ہیں. چلیے ہم اس کو ایل پرائم کا نام دیتے ہیں. بائیں شیشے سے جو فوٹون چلتا ہے وہ دائیں شیشے کی طرف جاتا ہے روشنی کی رفتار پہ. اس پر پہنچنے کے بعد وہ منعکس ہوتا ہے اور پھر دوبارہ بائیں شیشے تک پہنچتا ہے. اب یاد رہے کہ آئنسٹائن کے کلیے کے مطابق اس فوٹون کی رفتار سی ہوگی چاہے یہ رفتار وہ شخص دیکھے جو زمین پر کھڑا ہے یا وہ جو شیشوں کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. تو چلیے ہم وہ وقت اب معلوم کریں گے جو فوٹون کو جانے اور آنے میں لگتا ہے، اور یہ وقت اس شخص کے حوالے سے جو زمین پر کھڑا ہے، یعنی کہ یہ بلہ ٹی پرائم معلوم کرتا ہے. ٹی پرائم کو ہم دو حصوں میں تقسیم کریں گے. ٹی ون وہ وقت ہے جو بائیں شیشے سے دائیں شیشے تک جانے میں لگتا ہے، اور ٹی ٹو وہ وقت ہے جو واپسی میں لگتا ہے. ہم ان دونوں کا الگ الگ حساب لگائیں گے. تو سب سے پہلے ٹی ون معلوم کرتے ہیں. اب اگر فوٹون اس نقطے سے نکلتا ہے اور یہ سیدھے ہاتھ کی طرف بڑھتا ہے تو اگر وہ شیشہ ساکن ہوتا تو پھر اسے فاصلہ ایل پرائم طے کرنا پڑتا. لیکن دائیں پر موجود شیشہ تھوڑا سا آگے نکل گیا ہے. کتنا آگے؟ رفتار وی ضرب ٹی ون. چنانچہ ٹی ون کل فاصلہ جو ایل پرائم جمع وی ٹی ون کے برابر ہے، اور پھر اسے ہمیں سی سے تقسیم کرنا ہوگا. اب چلیے ہم سی کو دوسری طرف لے جاتے ہیں. چنانچہ یہاں سے ہم نے یہ پتا کیا کہ ٹی ون برابر ہے ایل پرائم بٹا سی منفی وی. اب چلیے ہم ٹی ٹو معلوم کرتے ہیں. فوٹون اس جگہ تک پہنچا ہے اور اب یہ بائیں کی طرف نکلا ہے، لیکن جس شیشے کی طرف یہ جا رہا تھا وہ تو اب نزدیک آ گیا. غرض یہ کہ اس شیشے نے فاصلہ وی ٹی ٹو طے کیا ہے، اور اب اس فوٹون کو لوٹنے میں کم فاصلہ طے کرنا ہوگا. یعنی کہ وہ فاصلہ جو ایل پرائم تھا اب وی ٹی ٹو سے کم ہو گیا. لہذا ٹی ٹو بنتا ہے ایل پرائم منفی وی ٹی ٹو، اور پھر اسے ہمیں سی سے تقسیم کرنا ہوگا. چنانچہ ہمیں یہاں سے ٹی ٹو کی قیمت ملتی ہے ایل پرائم بٹا سی جمع وی. چلیے اب ہم ان کی جمع معلوم کرتے ہیں. ٹی پرائم بنتا ہے ٹی ون جمع ٹی ٹو جو ایل پرائم ضرب ایک بٹا سی منفی وی، اور پھر اس میں جمع کرنا ہے ایک بٹا سی جمع وی. اب اس کو تھوڑا سا صاف کیا جا سکتا ہے. یہ ایل پرائم ضرب دو سی بٹا سی طاقت دو منفی وی طاقت دو کے برابر بنا. اگر ہم اوپر اور نیچے سی اسکوائر سے تقسیم کریں تو پھر یہ بنتا ہے دو ایل پرائم بٹا سی، اور پھر اس کو اس فیکٹر سے ضرب دینا ہے ایک بٹا ایک منفی وی طاقت دو بٹا سی طاقت دو، جو دراصل گاما طاقت دو ہے. لیکن تھوڑی دیر پہلے جب ہم ٹائم ڈائلیشن کی بات کر رہے تھے تو اس وقت ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ٹی پرائم تو گاما ٹی کے برابر ہے، اور ٹی وہ وقت ہے جسے ہم نے پراپر ٹائم کہا تھا. گویا کہ اگر کوئی ان شیشوں کے ساتھ ساتھ چلے تو اسے ٹی نظر آئے گا.
اور ٹی پرائم تو وہ وقت ہے جو ساکن مبصر کو دکھائی دیتا ہے۔ اب ٹی پرائم یہاں بھی ہے اور یہاں بھی، گویا کہ ہم نے دو مختلف طریقوں سے یہ حاصل کیا۔ ان کو اب اگر برابر کر دیا جائے تو گاما ٹی بنتا ہے 2L پرائم بٹا سی گاما طاقت 2۔ اور یہ تو آپ کو یاد ہے کہ ٹی 2L بٹا سی ہے۔ اگر آپ ان شیشوں کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوں تو ٹی وہ وقت ہے جو جانے اور آنے میں لگتا ہے۔ تو یہاں سے گاما 2L بٹا سی برابر ہے 2L پرائم بٹا سی ضرب گاما طاقت 2۔ یہاں سے ہمیں L پرائم ملتا ہے L بٹا گاما۔ یہ لورنس کانٹریکشن کا فارمولا ہے اور اسے ہم نے ایک بہت سادہ طریقے سے حاصل کیا۔ یہاں پر L پراپر لینتھ ہے، گویا کہ اگر آپ ان شیشوں کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے تو آپ کو L دکھائی دیتا، اور L پرائم وہ لمبائی ہے جو یہ بلا دیکھتا ہے۔ یہاں L پرائم L تقسیم گاما ہے، اور کیونکہ گاما 1 سے بڑا ہے اس لیے L پرائم L سے چھوٹا ہوگا۔ گویا کہ وہ شے جو حرکت کر رہی ہے اور جس کا گاما 1 سے لازماً بڑا ہوتا ہے، وہ ایک ساکن مبصر کو چھوٹی دکھائی دے گی۔ اسی لیے اس کو ہم لورنس کانٹریکشن کہتے ہیں۔ جو ہم نے لورنس کانٹریکشن کے بارے میں اب تک سیکھا ہے اس کا لب لباب یہ ہے: جس سمت ایک شے حرکت کرتی ہے اسی سمت اس کی لمبائی کم ہو جاتی ہے۔ تو اگر ایک ڈنڈا سیدھے ہاتھ کی طرف حرکت کر رہا ہے اور اس کو یوں رکھا گیا ہے تو اس کی لمبائی L سے گھٹ کے L بٹا گاما ہو جائے گی۔ لیکن اگر اسی ڈنڈے کو یوں رکھا جائے اور یہ بھی اسی سمت حرکت کر رہا ہو تو پھر اس کی لمبائی میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کا جواب میں آپ ہی کے اوپر چھوڑوں گا۔ اس کے لیے آپ کو ایک خیالی تجربہ ایجاد کرنا ہوگا۔ یہ بالکل وہی طریقہ ہے جو آئنسٹائن کا تھا۔ بس ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ تمام انرشل فریمز ایک جیسے ہوتے ہیں، اور اس حقیقت کو آپ صحیح طرح سے استعمال کریں۔ خصوصی نظریہ اضافیت میں لورنس ٹرانسفارمیشن بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اس سے ہم ٹائم ڈائلیشن اور لورنس کانٹریکشن دونوں کے فارمولے حاصل کر سکیں گے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ۔ فرض کیجئے کہ کوئی واقعہ ہوتا ہے۔ یہ واقعہ اس جگہ رونما ہوتا ہے اور اس وقت کے اوپر اس کو P کا نام دیا جائے۔ اس پہلے انرشل فریم کو ہم S کہیں گے، اور اس واقعے کے کوآرڈینیٹس S میں T اور X کہلائیں گے۔ گویا کہ یہ واقعہ T اور X کے اوپر رونما ہوا تھا۔ اب یہ ایک دوسرا انرشل فریم ہے، اس کو ہم S پرائم کہیں گے، اور یہ سیدھے ہاتھ کی طرف چل رہا ہے۔ اس کی رفتار V ہے۔ اسی واقعے کو ہم S پرائم کے حوالے سے T پرائم اور X پرائم سے پہچانیں گے۔ جب وقت ناپنے کا عمل شروع ہوا تھا اس وقت T اور T پرائم دونوں صفر تھے، اور ایک فریم دوسرے کے اوپر تھا۔ پچھلے لیکچر میں آپ نے گیلیلین ٹرانسفارمیشن کے بارے میں پڑھا تھا، اور اس میں T پرائم اور T میں تو کوئی فرق ہوتا ہی نہیں ہے۔ گویا کہ تمام فریمز کے لیے ایک ہی وقت کافی ہوتا ہے، اور یہاں سے واضح ہے کہ X پرائم برابر ہے X منفی VT کے۔ اب یہ تو گیلیلین ٹرانسفارمیشن ہے، اور یہ غلط ہو جاتا ہے جب V C کے نزدیک پہنچتا ہے۔ تو چلیے میں اس کو مٹا دیتا ہوں۔ اب ہم یہ فرض کریں گے کہ X پرائم X اور T سے بنتا ہے۔
A1 और A2 कोई ऐसे आदाद हैं जिन्हें हम मालूम करेंगे, और इसी तरह x और t से t प्राइम बनाया जाएगा। A1, A2, A3 और A4 कोई से ऐसे आदाद हैं जिन्हें हम कांस्टेंट्स मानेंगे, जिसका मतलब ये कि x और t के ऊपर उनका इन्हिसार नहीं हो सकता। अलबत्ता A1, A2, A3, A4 का इन्हिसार v के ऊपर जरूर हो सकता है। इन दो इक्वेशंस को हम एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे, यानी कि x और t से हम x प्राइम और t प्राइम तक पहुंचते हैं। गोया कि अगर हमें s में p के कोऑर्डिनेट्स मालूम हों, x और t मालूम हों, तो फिर हम s प्राइम में कोऑर्डिनेट्स मालूम कर सकते हैं जहां वो x प्राइम और t प्राइम कहलाते हैं। इस तरह हम xt से x प्राइम t प्राइम तक पहुंच सकते हैं, लेकिन इसको उल्टा भी लिखा जा सकता है। x प्राइम t प्राइम से हम x और t बना सकते हैं, लेकिन हम इसके ऊपर थोड़ी देर बाद आएंगे। अब हम मुख्तलिफ वाकयात लेंगे। सबसे पहले वो वाकया जो s के ओरिजिन पर होता है, जिसके माने ये है कि x सिफर है और ये किसी वक्त t के ऊपर होता है। तो चलिए इस वाक़े के लिए देखते हैं कि x प्राइम क्या बनता है। वाज़ेह है कि x प्राइम A2t बनता है और t प्राइम बनता है A4t। x प्राइम को जब t प्राइम से तकसीम किया जाता है तो इससे हमें A2 बटा A4 मिलता है। लेकिन x प्राइम बटा t प्राइम तो s की रफ्तार बनती है जब उसको s प्राइम के हवाले से देखा जाता है, और ये तो इस सिम्त जा रहा है, मनफी सिम्त जा रहा है, लिहाजा x प्राइम बटा t प्राइम बना मनफी v। तो जाहिर है कि यहां से A2 बना मनफी v A4। तो जब हम s के ओरिजिन को देखते हैं s प्राइम के हवाले से तो ये हमें मनफी सिम्त चलता हुआ दिखाई देता है। लेकिन अगर हम s के हवाले से देखें s प्राइम को तो ये सीधे हाथ की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। चलिए अब एक और वाकया लेते हैं। यह वाकया s प्राइम के ओरिजिन पर होता है। तो जाहिर है कि क्योंकि ये वाकया s प्राइम के ओरिजिन पर होता है तो x प्राइम सिफर होगा और यह किसी वक्त t प्राइम के ऊपर रुनुमा होगा s प्राइम के बकौल। ऊपर देखने से मालूम होता है कि जब x प्राइम को सिफर करते हैं तो यह बराबर होगा a1x जमा a2t के। तो जाहिर है कि यहां से x बटा t बनता है मनफी a2 बटा a1। लेकिन हमने शुरू ही में यह कहा था कि यह रफ्तार v है, चुनाचे इधर से हमें a2 मिला मनफी a1v। तो यहां हमें दो इक्वेशंस मिलती हैं, दोनों a2 के लिए हैं, चुनाचे अब इन दोनों को बराबर किया जा सकता है और वाज़ेह है कि यहां से हमें A4 बराबर मिलता है A1 के। अब हम एक तीसरा वाकया लेते हैं। फर्ज कीजिए कि जिस वक्त S और S प्राइम इकट्ठे थे, यानी कि जब T बराबर T प्राइम बराबर सिफर था, तो उस वक्त कोई रोशनी S के ओरिजिन या S प्राइम के ओरिजिन से निकली और ये रोशनी सीधे हाथ की तरफ बढ़ती चली गई। अब जाहिर है कि ये रोशनी की रफ्तार c से निकली s में और इसी तरह s प्राइम में। इसका मतलब ये बना कि x बराबर c t के है और x प्राइम बराबर c t प्राइम के है। अब चलिए हम इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को ऊपर वाली इक्वेशन में डालते हैं। गोया के सी टी प्राइम बराबर है a1ct जमा a2t। इसको यूं भी लिख सकते हैं सी टी प्राइम बराबर a1c जमा a2 और इस पूरे को t से ज़र्ब दिया गया। दूसरी इक्वेशन से
टी प्राइम बनता है A3CT जमा A4T। लेकिन हमने साबित तो ये किया है कि A4 और A1 बराबर हैं, तो जाहिर है कि T प्राइम बना A3C जमा A1 और इस पूरे को T से ज़र्ब दिया गया। अगर हम इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से तकसीम करें तो यहां से C बनता है A1C जमा A2 बटा A3C जमा A1। इसको थोड़ा सा साफ कीजिए तो ये बना A3C ताकत 2 जमा A1C बराबर A1C जमा A2। A1C तो कट गया। हमें मजीद ये पता है कि A2 मनफी A1V है, तो इधर से A3 निकल आया, ये मनफी V बटा C ताकत 2 A1 है। अब जिस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से हमने बात शुरू की थी उसमें हम A2, A3, A4 डालते चले जाएंगे। तो यहां से x प्राइम बना A1, इसको मैंने बाहर निकाला हुआ है, और अंदर है x जमा A2 बटा A1। लेकिन A2 बटा A1 तो मनफी V के बराबर है, लिहाजा x प्राइम से हमें A1 x मनफी VT मिला। T प्राइम के लिए मैं A4 को बाहर निकालूंगा, लेकिन A4 और A1 तो बराबर हैं, चुनाचे A1 बाहर निकला और अंदर T जमा A3 बटा A1 x आया। लेकिन A3 बटा A1 तो मनफी V बटा C ताकत 2 है। लिहाजा हम ये जान चुके हैं कि x और t से x प्राइम और t प्राइम तक कैसे पहुंचा जाए। लेकिन अब हम अगर x प्राइम t प्राइम से x t तक पहुंचना चाहें तो फिर क्या किया जाए। अब आइंस्टाइन के दूसरे कुल्ये के इस्तेमाल से हम x प्राइम t प्राइम से x t तक पहुंच सकते हैं। इसमें हमें सिर्फ v की जगह मनफी v लगाना होगा। चुनाचे x बनता है A1 और अंदर x प्राइम जमा VT, तो मनफी V की जगह पर मुस्बत V। इसी तरह टाइम की इक्वेशन में V की जगह मनफी V लगाया जाएगा और T बना A1 T प्राइम जमा V बटा C ताकत 2 x प्राइम। अब हम x और t से x प्राइम t प्राइम तक तो पहुंच सके और फिर वापस x प्राइम t प्राइम से x t तक भी जा सकते हैं। सिर्फ A1 मालूम करना बाकी है और यह हम बड़ी आसानी से पता करेंगे। तो चलिए इस इक्वेशन में, यानी कि x प्राइम बराबर A1 x मनफी VT, इसमें हम x और t नीचे से डालेंगे। देखते हैं इससे क्या बनता है। तो x प्राइम बना A1 x और x यहां से लिया जाए, यानी कि ये A1 ताकत 2 x प्राइम जमा VT प्राइम के बराबर हुआ। फिर मनफी VT भी है, चुनाचे अब t को यहां से डाला जाए और इसका हासिल यहां पर मनफी A1 ताकत 2 V और फिर इसको T प्राइम जमा V बटा C ताकत 2 x प्राइम से देना होगा। अब जाहिर है कि ये VT प्राइम तो कट गया और रह जाता है A1 ताकत 2 ज़र्ब 1 मनफी V ताकत 2 बटा C ताकत 2। अब क्योंकि इस इक्वेशन की दोनों तरफ से x प्राइम भी कट जाता है, लिहाजा यहां से हमें फौरन ये मालूम हो जाता है कि A1 ताकत 2 ज़र्ब 1 मनफी V ताकत 2 बटा C ताकत 2 1 के बराबर है। चुनाचे इधर से A1 की कीमत निकल आई, A1 तो ठीक गामा के बराबर है, वही गामा जो आपने बारहा देखा है। अब चूंकि A1 हम मालूम कर चुके हैं तो A2 हम इधर से मालूम करेंगे। A2 बराबर है मनफी A1 V के, जो फिर मनफी गामा V बना।
ظاہر ہے کہ A4 تو A1 کے برابر ہے، اور اسی طرح A3 ہم یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ چنانچہ A1 معلوم ہوتے ہوئے A2 A3 A4 یہ سارے کے سارے ہم نے معلوم کر لیے ہیں۔ تو اس لینئر ٹرانسفارمیشن میں ہم نے یہ تمام اعداد معلوم کر لیے ہیں، A1 A2 A3 A4۔ یہاں آپ یہ نوٹ کریں کہ A1 A2 A3 A4 کا انحصار V پہ ضرور ہے، لیکن X اور T پر نہیں ہے، اسی لیے ہم اس کو لینئر ٹرانسفارمیشن کہتے ہیں۔ اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس کو الٹایا جا سکتا ہے۔ جو ہم نے لورنس ٹرانسفارمیشن کے بارے میں ابھی سیکھا، اس کو میں ایک بار پھر دہراتا ہوں۔ فاصلہ x اس طرف بڑھتا ہے جبکہ وقت t اوپر کی طرف بڑھتا ہے۔ اگر کوئی واقعہ ہو تو ظاہر ہے کہ کسی وقت اور کسی مقام پر ہوگا، ان کو ہم t اور x کہتے ہیں۔ اگر یہ کوئی دوسرا انرشل فریم ہے جو سیدھے ہاتھ کی طرف سپیڈ v سے بڑھ رہا ہے، تو اس کے حوالے سے کوآرڈینیٹس t پرائم اور x پرائم ہوں گے۔ v اگر معلوم ہو تو اس سے پھر ہم گاما معلوم کرتے ہیں جو آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے۔ لورنس ٹرانسفارمیشن ہمیں بتاتا ہے کہ x اور t سے x پرائم اور t پرائم تک کیسے پہنچا جاتا۔ اگر v c سے بہت چھوٹا ہو تو گاما 1 کے بہت قریب ہوگا، اس صورت میں x پرائم x مائنس وی ٹی ہوگا اور t پرائم t ہوگا۔ یعنی کہ لورنس ٹرانسفارمیشن اور گیلیلین ٹرانسفارمیشن ایک ہی ہو جاتے ہیں اگر v c سے بہت چھوٹا ہو۔ اگر x پرائم اور t پرائم سے ہم x اور t تک جانا چاہیں تو بس یہاں ہمیں صرف v کی جگہ منفی v لگانے کی ضرورت ہے۔ اس کو انورس لورنس ٹرانسفارمیشن بھی کہتے ہیں۔ انورس وجود اس لیے رکھتا ہے کہ اگر آپ s پرائم کے حوالے سے دیکھیں تو آپ کو s دوسری طرف جاتا ہوا دکھائی دے گا۔ یہاں پر میں نے صرف t اور x کی بات کی ہے، جبکہ اصل میں ہمیں 3 ڈائمینشنز میں x y اور z کی بات کرنی چاہیے۔ لورنس ٹرانسفارمیشن کو 3 ڈائمینشن میں پہنچانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن یہ ہم پھر کسی وقت کریں گے۔ اس لیکچر میں ہم نے یہ دیکھا کہ اگر کوئی سا بھی واقعہ ہوتا ہے اور اگر اس کے کوآرڈینیٹس ہمیں ایک انرشل فریم میں معلوم ہوں تو ہم جان سکتے ہیں کہ کسی دوسرے انرشل فریم میں اس کے کوآرڈینیٹس کیا ہوں گے۔ اس کو لورنس ٹرانسفارمیشن کہتے ہیں اور اس کی ہم نے پوری ڈیریویشن بھی دیکھی۔ اگلے لیکچر میں ہم لورنس ٹرانسفارمیشن کو استعمال کریں گے کئی مختلف نتائج حاصل کرنے کے لیے۔